قطار میں لا کر کے کھڑا کرو. تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں نے اونٹوں کو کھڑا کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ لا کر کے کھڑا کیا اور اس کے بعد مجھے تجربہ نہیں تھا, دوسرا لانے گیا تو پہلے والا اونٹ بھاگ گیا, اس کے بعد دوسرا لا کے کھڑا کیا اور پھر تیسرے کو پکڑا تو دوسرا بھاگ گیا, پہلے کو پکڑا تو تیسرا بھاگ گیا. آتے رہے جاتے رہے. میرے باپ کو غصہ آیا, میرے سینے پہ مکہ مار کر میرے باپ نے کہا او خطاب کے بیٹے, تجھے اتنی صلاحیت نہیں کہ تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے. روتے ہوئے فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک نبی کا دامن نہیں ملا تھا 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. نبی کا دامن کیا مل گیا ہے, 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں لا کے کھڑا کر دیا. کیا بات ہے, زندہ باد. آج اسی دین سے دور بھاگ رہے ہو. نہیں ملے گا گناہ میں کچھ, نہیں ملے گا شراب میں کچھ, نہیں ملے گا جوا میں کچھ, نہیں ملے گا زنا کے اڈوں پہ کچھ, نہیں ملے گا بے پردگی میں کچھ. اگر کچھ چاہتے ہو میرے امام کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سبحان اللہ. حضور سے وفا کرو جیسے صحابہ نے وفا کی تھی. کیسی وفا کی؟ آج گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا, آج زنا کے اڈوں پہ ایمان کا سودا, آج شراب کے اڈوں پہ ایمان کا سودا, آج جوؤں کے اڈوں پہ ایمان کا سودا. نہیں نہیں, جان دے دو, ایمان مت جانے دو. اپنے بچوں کے ایمان کا سوچو, اپنے بچوں کے ایمان کا منصوبہ بناؤ, اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کا اور آپ کو بتاؤں ایمان بچے گا کیسے؟ جب تک حضور سے وفا نہیں سکھاؤ گے ایمان نہیں بچ سکتا. اور آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام کی محبت, حضور کی محبت ایسے زبردستی تھوپنے کی چیز نہیں ہے. صحابہ نے کیا دیکھا تھا, جو ماں چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, باپ چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, وطن چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا, سب چھوڑ دیا حضور نہیں چھوڑا. آئیے آپ کو بتاؤں کیا ان کا یقین تھا. بات کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتے مجھے ایک حدیث یاد آئی, اب وہ حدیث پڑھ کر میں اپنی بات پوری کر لوں گا. کیسے ان لوگوں نے حضور کے لیے سب کو چھوڑا. توجہ کریں, بات ختم. آپ کی توجہ, ایک روایت پڑھ رہا ہوں جس کو صاحب استیعاب نے اپنی کتاب میں لکھا, اسی طریقے سے اور بھی کتب میں ہے. میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنا چاہتا ہوں اور دھیان سے آپ کو سننا ہوگا. حضور کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی, اور ہم نے بھی عشق کا دعویٰ کیا لیکن کوئی قربانی کچھ نہیں ہے, کوئی قربانی. کہتے ہیں چہرے پہ داڑھی رکھو, کہتے ہیں مولانا کیسا لگوں گا, شرم نہیں آتی مسلمان تجھے یہ کہتے وقت کیسا لگوں گا؟ حضور کیسے لگتے تھے؟ کیا بات ہے, واہ. حضور کیسے لگتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر چہرے پہ داڑھی رکھنے سے کوئی برا لگتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ مولا کائنات کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ صدیق اکبر کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں, اڑیسہ والوں برا نہیں مانو تو بات کہہ دوں, اپنے ذوق کے مطابق کہہ دوں, جتنے مرد ہیں سب داڑھی والے ہی نظر آتے ہیں مجھے. پورے مردوں کی تاریخ میں نے پڑھی تو مجھے ہر مرد داڑھی والا نظر آیا, مردوں کی تاریخ. بعد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ لوگوں کی داڑھی نہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, یہ ان کی اپنے ذوق پر ہے, ان کے اپنے ذوق پر. ورنہ مجھے علی جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, غوث اعظم جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, عثمان غنی جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, امام حسین جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, حسن مجتبیٰ جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, مجاہد ملت جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, حافظ ملت جیسا مرد داڑھی والا نظر آیا, علامہ عبدالقدوس مفتی اعظم اڑیسہ داڑھی والے نظر آئے. اللہ اکبر. یہ جتنے علماء دیکھو اسٹیج پہ بیٹھے, یہاں عورتوں کا آنا منع ہے, نہیں دیکھ نہیں رہے, نہیں دیکھتے. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم جب کسی کو بغیر داڑھی کا دیکھتے تھے وہ کہتے تھے او بوڑھے بیل, سینگ کٹا کر کے کوئی بوڑھا بیل جوان دکھتا ہے. پھر کہتے تھے بہت نزاکت, بڑے نازک الفاظ ہوتے تھے حضور مفتی اعظم کے, ہماری طرح چلاتے نہیں تھے, بڑی نزاکت سے کہتے تھے او نادان, تیرے سے اچھی تو عورتیں ہیں کہ وہ چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے, تو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس سے اچھی تو
تیری بیگم ہے وہ چوڑی، ایک ایک درجن چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لے بیوی، اور یہ چند بالوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو کون کمزور ہوا؟ آپ بتائیں۔ اور پھر دعویٰ عشق رسول کا نہیں، ہرگز نہیں۔ بات عرض کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ حضور کے لیے کیا کیا چھوڑا، کیسا عشق کیا حضور علیہ السلام۔ وہ روایت پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم۔ ایک جوان تھا اور اس کا تعلق تھا ایک دیہات سے، کسی کام کی غرض سے وہ جوان مکہ المکرمہ آیا، مکہ شریف آیا تو دیکھا کہ وہاں نوجوانوں کا، عاشقوں کا ایک جمگٹا لگا ہوا، لوگ دیوانہ وار ایک شمع پر نثار ہو رہے ہیں، ایک شمع پر پروانوں کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے جہاں کہیں ہجوم دیکھا جھانکا شروع کیا، کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی فطرت ہے جوانوں کی۔ اس جوان نے بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد جس کو دیکھا، دیار حبیب میں آنے والوں جس کو دیکھا، دیار حبیب کانفرنس میں آنے والوں جس کو دیکھا، ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور تھے بڑے خوبصورت، صحابہ کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے میرے آقا کہ اگر میرے آقا علیہ السلام پر بالفرض قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو حضور کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا تھا کہ جو دیکھتا حضور کا حسن ہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ کیا بات ہے، واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کتنے خوبصورت میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اس جوان نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، پوچھا کون ہے؟ کہا یہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا، بتوں سے برات لوگوں کو سکھائی۔ ہاں ہاں یہ وہی ہیں۔ اور وہ نوجوان آیا، آنے کے بعد دل میں عشق بس گیا، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اب دل کے اندر محبت پیار انگڑائی لینے لگا۔ کہتے ہیں انسان کو اگر سب کچھ بننا ہے وہ کچھ نہ بنے، صرف عاشق بن جائے، اس لیے کہ عاشق کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا حوصلہ۔ کوئی رک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عجیب حال ہے عشق کا۔ علامہ جلال الدین عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا؟ فرمایا عاشق بن، تو سب کچھ بن جائے گا۔ ہم نے عشق کی باتیں بہت کی، بہت سنی، لیکن درس عشق سیکھا نہیں، درس عشق ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اس کو عشق ہو گیا، عشق ہوا اس جوان کو، اب تڑپنے لگا، کوششیں کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد اس جوان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، وہ مسلمان ہو گیا۔ جیسے اس جوان کے ایمان کی خبر اس کے چچا کو لگی، چونکہ وہ جوان جب بچپنے میں تھا تو بچپنے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کے مرنے کے بعد چچا نے پرورش کی تھی، اس کی ماں کی پرورش کی تھی۔ وہ جوان کون جوان ہے؟ اس جوان کا نام حدیثوں میں عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ نام کا وہ جوان مسلمان ہوا۔ کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی، اس کے چچا کو کہا دیکھا تیرا بھتیجا مرتد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ عبداللہ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بات چچا کو پتا چلی، آنے سے پہلے عبداللہ کے لیے غصے میں چچا جل رہا ہے، اور اس کے بعد چچا کہتا ہے عبداللہ میں نے کیا سنا؟ تو کہتے ہیں چچا آپ نے کیا سنا؟ کہا
میں نے سنا تو بے دین ہو گیا، تو مرتد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا دین انسان کے اندر اگر سچی دینداری ہو نڈھرپن پیدا کرتا ہے، بے باکی پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ عشق انسان کو جرأت مند بنا دیتا ہے، عشق انسان کو باغیرت بنا دیتا ہے، عشق انسان کو باحوصلہ بنا دیتا ہے۔ جیسی چچا نے کہا تو بے دین ہو گیا، پلٹ کر عبداللہ نے کہا چچا جان میں بے دین پہلے تھا، مرتد پہلے تھا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں، دامن مصطفیٰ کیا ملا، میں دیندار ہو گیا ہوں۔ چچا نے آستین چڑھائی اور عبداللہ کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے اس کے ہاتھ تھک گئے۔ کہتا تھا کہ ساتھ وفا کا انداز ہے۔ دوسری صبح پھر آئی، چچا پھر مارنے کھڑا ہو گیا، مارتے مارتے آج بھی تھکا، کہا عبداللہ چھوڑ دے محمد عربی کو، لیکن نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن وہ آیا، نفرتیں ہار گئی۔ کہتے ہیں کہ جب محبتوں اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہوا؟ مارتے مارتے تھک گیا۔ ایک دن چچا نے سوچا میں نے اس کو بہت مار لیا، بہت پیٹ لیا، بہت سمجھا دیا، بڑی لالچے دے دی، لیکن یہ سدھرنے والا نہیں، حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، مار کے نہیں، پیٹ کے نہیں، لیکن ہم کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں ہمیں دین سے کیسے نکالا جا رہا ہے پتہ ہے؟ آپ اس کو سوچئے، غور کیجئے۔ گانے جو ہے ایسے گانے بنائے جاتے ہیں جس میں کلمات کفریہ ہوتے ہیں، اور علامہ شریف الامجدی ابھی جن کا ذکر مفتی نظام الدین صاحب فرما رہے تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ جو ایسے گانوں کو گائے گا یا راضی رہ کر کے سنے گا جس میں کلمات کفریہ ہے تو وہ دین سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنی مرتبہ آپ نے یہ گانا سنا اور راضی رہ کے سنا کہ خدا جب زمین پر دیکھتا ہوگا تو میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یہ کتنی بار سنا، کتنی بار گایا، کس نے گایا، کیسے گایا؟ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ ایسے سینکڑوں گانے ہیں جو روزانہ سنتے ہو، ایسے سینکڑوں گانے ہیں جس میں کلمات کفریہ ہے۔ سوچو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، عبداللہ کو پیٹا جا رہا ہے مگر دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر دیا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح ہم کس سے وفا کر رہے ہیں؟ ذلت اور رسوائی کی وجہ اپنے اندر تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ ہی گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرے گا تو بچے دین پر کیسے رہیں گے؟ جب ماں ہی سیریلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرے گی تو بچے دین اسلام پر کیسے رہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن لو، حضرت عبداللہ کو مارتے مارتے جب ان کا چچا تھک گیا، حال پہ چھوڑ دیا، اب حضرت عبداللہ کے دن گزرنے لگے، لیکن ہر رات ان کو آقا کی یاد آتی، حضور کی یاد آتی، پوری رات حضور کے لیے روتے بلکتے آہیں بھرتے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے ایک حدیث لکھی ہے، اس کو آپ بھی سنیں، میں اپنے آپ سے بھی بیان کر رہا ہوں اور آپ سے بھی بیان کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، توجہ سے سننا، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ عاشق رات بھر سو ہی نہیں سکتا، توجہ، عاشق رات بھر سو نہیں سکتا۔ جب عشق کا دعویٰ کرنے والا رات بھر سوئے، آقا فرما رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو فجر میں بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عاشق رسول نہیں، لیکن نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز ترک کرنے والوں، میری نہ سنو اللہ کے رسول کا فرمان کہ جو پوری رات سوئے۔ عاشقوں کو تو نیند کہاں تھی؟ اگر ہم جاگتے بھی ہیں تو گیم کھیلتے ہوئے جاگتے ہیں، جاگتے بھی ہیں تو فیس بک پہ جاگتے ہیں، جاگتے بھی ہیں تو یوٹیوب پر جاگتے ہیں۔ ارے ان لوگوں کو دیکھو، وہ حضور کے لیے ایسے تڑپتے تھے، کیسے بلکتے تھے، کیسے آئیں بھرتے تھے۔ آپ بتانا، غور کریں، 500 اور 1000 کی نوٹ گم ہوئی ہے تو ہم روئے ہیں، کبھی ہم حضور کے لیے بھی روئے؟ غور کیجئے، کب رویا تھا حضور کے لیے؟ بتاؤ۔ باپ کی میت پہ تو روئے، کیا حضور کے لیے بھی روئے؟ عاشقوں کو تو رونا آتا، ان کا جگر پگھلتا ہے، ان کو آہیں بھرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں الروح فداکا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن شقا، مرا تن من دھن سب پھونک
دیا یہ جان بھی پیارے جلا جا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. روز آتے روتے ہوئے صبح کو پہنچا، ماں کے قدم پکڑے. امی رات بھر حضور کی یاد نے تڑپایا، میرے محبوب کی یاد نے تڑپایا، میرے آقا کی یاد نے تڑپایا. امی میں مدینے جا سکتا ہوں؟ مدینے جاؤں، میرے آقا کی زیارت کراؤں، حضور کو دیکھنے جاؤں، آقا کے دیار میں جاؤں، دیار حبیب میں جاؤں، حضور کو دیکھنے زیارت کے لیے. ماں کہتی بیٹا تو جانتا ہے نا کہ تیری اور میری پرورش تیرے چچا نے کی ہے، تیرے چچا نے کی ہے میرے بیٹے. اگر ابھی تو ابھی اس نے تجھے مارنا بند کیا ہے، اگر تو چلا گیا بلکہ تو نے جانے کی بات بھی کی، بہت مارے گا، پھر سے مارنا شروع کرے گا، اور اس کی اجازت کے بغیر تو جا نہیں سکتا. ماں تسلی دیتی نہ جا. پھر دوسری صبح امی بہت یاد آتی میرے محبوب کی، میں جاؤں ان سے ملنے، ایک جھلک دیکھوں، بہت عرصہ ہوا ان کو دیکھے، بہت دن ہوئے ان کو دیکھے. ماں روزانہ کہتی، سمجھاتی. ماں سے کہتے ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ماں میں جاؤں حضور کو دیکھنے. ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا، ایک شرط ہے، جانا نا تو پہلے تیرے چچا سے پوچھنا، اگر چچا اجازت دے تو جانا. ٹھیک ہے ماں. دیکھو اتنا مار کھا کے بھی حوصلہ کتنا عشق میں. چچا کے پاس پہنچے. اب دھیان سے سننا، عشق کسے کہتے ہیں، عشق والے کیسے ہوتے ہیں، با وفا کیسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو کیسے نوازتا ہے. چچا کے پاس گئے. چچا ایک کام ہے. بولو کیا؟ مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے، کیا میں ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتا ہوں، زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا سمجھ گیا منع کروں گا تو مانے گا نہیں، اس کو ایسی بات کہوں گا کہ جانا ہی چھوڑ دے، جانے کا ذکر ہی چھوڑ دے. ہاں بالکل جاؤ جاؤ، بالکل جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے. کیا چچا؟ اگر تم ان کو دیکھنے کے لیے میرے گھر سے نکلے تو دوبارہ گھر میں نہیں لوں گا، دوبارہ پلٹ کے میرے گھر میں مت آنا. آپ سمجھ سکتے ہیں کسی نوجوان کو جس نے جوانی کی شروعات کی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ گھر میں مت آنا. اس کا گھر ہی نہیں، اس کا کوئی دار ہی نہیں، اس نے رہنا کہاں؟ لیکن مسلمانوں دیکھو یہ میرے آقا کے اصحاب ہیں، میرے آقا کے صحابہ ہیں. کیا لوگ تھے وہ، دین پہ مر مٹنے کا کیا جذبہ تھا. جیسی چچا نے کہا اگر تو محمد عربی کو دیکھنے گیا تو لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا، بغیر کسی توقف کے حضرت عبداللہ نے کہا چچا منظور ہے، میں کبھی آپ کے گھر میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. اگر میرے محبوب کا، میرے آقا کا دیدار گھر چھوڑنے کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے تو ان کے لیے تو میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. چچا نے سوچا خلاف توقع جواب پا کر ارے یہ تو گھر چھوڑنے تیار ہے، اس پہ بھی وہ چپ نہیں ہوا. کہا یہی شرط نہیں ہے، دوسری ایک بات اور یہ ہے کہ تیرے پاس جتنے پیسے ہیں، پیسے اس دور میں نہیں تھے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، تیرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ پیسے بھی یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو پیسہ لے کر کے نہیں جا سکتا. انہوں نے بغیر توقف کے کہا چچا اگر پیسے چھوڑ کے جانے پر میرے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، بہت سستا سودا ہے، میں سارے پیسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن میرے آقا کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا. چچا تو سوچنے لگا میں تو ہار رہا ہوں اس عاشق کے سامنے. اللہ اکبر. اس نے کہا اسی پہ بس نہیں عبداللہ، یہ جو تو نے کپڑے پہنے نا، کپڑے تیری ماں سے پوچھ، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے، تجھے میں نے پالا، میں نے پرورش کی، تیرا باپ تو مر گیا تھا. اگر تو محمد کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. اس بدبخت نے کہا اگر تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو صرف گھر اور مال نہیں چھوڑنا، یہ کپڑے بھی اتار کے جا. کپڑے اتار. ایک انسان کے لیے کیا لمحہ آیا تھا. تصور کرو اگر کتابوں میں نہیں ہوتا تو یہ ذکر میں کر سکتا تھا. چچا کہہ رہے کپڑے اتار اور کپڑے دے دے میرے، اگر ان کو زیارت کے لیے جانا ہے. تاریخ گواہ ہے حضرت عبداللہ نے کہا چچا اگر نبی کی زیارت، محبوب کی زیارت کپڑے اتار کے دینے سے ہوتی ہے تو بھی سستا سودا ہے، میں آپ کے کپڑے اتار دوں گا. کپڑے اتار دی، کپڑے اتار کے دے دی، ستر چھپایا. ماں کے پاس آئے. امی دیکھو میرا حال، میں مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں. چچا نے کپڑے چھین لی. امی کپڑے دے دو، کپڑے دلا دو.
माँ ने रोते हुए दुपट्टे से आंसू पोंछे, कहा मेरे बेटे मेरे लाल, मैं गरीब मुफलिस हूँ, उसने तुझे और मुझे पाला है, मेरे पास कपड़े होते तो तुझे दे देती, न पैसे हैं न कपड़े हैं, लेकिन माँ हूँ ना, माँ की ममता है, मेरे पास एक दुपट्टा है बेटा, एक दुपट्टा, ये दुपट्टा ले, जल्दी से भाग जा दुपट्टा लेकर, ये दुपट्टे से काम चला ले। हजरत अब्दुल्ला ने माँ का दुपट्टा लिया, दो टुकड़े किए, एक टुकड़े को नीचे बांधा, दूसरा टुकड़ा ऊपर ओढ़ा, और ओढ़ कर अब्दुल्ला घर छोड़ के, चचा को छोड़ के, माँ को छोड़ के, सारी दौलत छोड़ के, अपने कपड़े भी उतार के रसूलुल्लाह की तरफ हुजूर की ज़ियारत के लिए निकल गए, आका के दीदार के लिए निकल गए। मुसलमानों, हम तो इश्क का दावा करते रह गए, इश्क करने वालों ने यूं इश्क किया। आपसे पूछता हूँ, घर छोड़ा नबी के इश्क में, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते? माँ और चचा को छोड़ा नबी के इश्क में, हम पाप और जराइम नहीं छोड़ सकते? मुझे बताओ, इस इश्क का दावा करते, कब्र में कहीं पिटाई होगी कि इश्क का दावा करके झूठ बोलता था, मक्कारी करता था, मुनाफिकत करता था? बताओ क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या मुंह लेकर जाओगे कब्र में? दाढ़ियां मुंडाने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, अपने घर से इस्लाम का बाइकाट कर दिया है अमली तौर पर। घर में कितना दीन है? क्या पर्दा हमारे घर में है? घरों में सीरियल तो रोज खुलता है, घरों में रोजाना कुरान भी खुलता है, घरों के अंदर अल्लाह अकबर गाने तो रोज बजते हैं, क्या कुरान की तिलावत भी रोज होती है? मगर देखो देखो, ये असहाबे रसूल है, और फिर हुजूर का करम कैसा होता है सच्चे आशिकों पर। अब्दुल्ला चले, लेकिन ज़हन के अंदर एक ख्याल आ गया। अब ख्याल तो आते ही रहता है, अब्दुल्ला तू निकला है माँ छोड़ के, चचा छोड़ के, घर छोड़ के, दौलत छोड़ के, कपड़े भी छोड़ के तू निकल गया, एक दुपट्टे का टुकड़ा ऊपर ओढ़ा, एक दुपट्टे का टुकड़ा नीचे बांधा, अब तू मदीने जा रहा है। तेरी और तेरे महबूब की एक ही मुलाकात। हजरत अब्दुल्ला सोच रहे, मेरी और महबूब की एक ही मुलाकात है, इससे ज्यादा तो मिले नहीं। अगर मैं वहां पहुंचा, सुनना मुसलमान, इश्क की दास्तान छिड़ गई है तो सुन ले, मैं सब छोड़ के निकल गया महबूब के लिए, और मेरी उनकी एक ही मुलाकात है। अगर मैं वहां पहुंचा और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, नहीं पहचाना तो क्या होगा? तब तो सभी खत्म। फौरन इश्क ने कहा, नहीं अब्दुल्ला ऐसा ना सोच, महबूब न पहचाने न पहचाने, वो आका है, वो आका है, आका की आकाइयत सलामत रहे, हमारी गुलामी सलामत। गुलामों की मर्जी क्या होती है? वो न देखे न देखे, न जाने न जाने, न सुने न सुने, न मिले न मिले, इश्क में बेदाम गुलाम हो गए तो हो गए। दरख्तों के नीचे जी लेंगे, आसमान खुले आसमान के नीचे, हो जो हो, इश्क में तेरे को है गम, सर पे लिया जो हो सो हो, जो होना है होगा, चलो। फिर ख्याल आया, क्या होगा ये होगा, ख्यालात की दुनिया में गुम रहे, बिलाखिर मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। किस्मत, तकदीर, अल्लाह की हिकमत, हुस्न इत्तेफाक। मदीने शरीफ में बड़ी कड़ाके की ठंडी थी, और जब पहुंचे तो आधी रात गुजर चुकी थी, आधी रात निस्फ रात गुजर चुकी थी। अब्दुल्ला मदीने शरीफ में गए, सबके दरवाजे बंद। सोचा कहाँ जाऊं, ठंडी बहुत थी। फिर ख्याल आया चलो मस्जिद में चलते हैं, मस्जिद का दरवाज़ा तो 24 घंटे खुला रहता है, मस्जिद में चलते हैं। जैसी अब्दुल्ला मस्जिद में दाखिल हुए, वहाँ एक बंदे को पाया, उसने पहले सलाम किया, और सलाम के कहा, तुम ही अब्दुल्ला हो क्या? अब्दुल्ला आप हैं? मस्जिद में कदम रखा, एक बंदे ने कहा सलाम करके, अब्दुल्ला आप ही हैं? जवाब दे के कहा हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? तो कहा कि जब आज इशा की नमाज पढ़ाकर अल्लाह के रसूल अपने घर जा रहे थे, तो जाते जाते मुझसे कहा कि मेरा एक गुलाम है, मेरे इश्क में अपनी माँ को छोड़ के, अपने चचा को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, हत्ता के कपड़े भी उतार करके, वो माँ के एक दुपट्टे के 2 टुकड़े करके, ऊपर और नीचे बांध कर ओढ़ करके मदीने आ रहा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, मेरा ये कंबल उसको दे देना। सुभान अल्लाह।
میرا یہ کمبل اس کو دے دینا، اس سے سردی برداشت نہیں ہوگی، اس کا نام عبداللہ ہے۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی کا خادم بلال ہوں، حضور نے مجھے ڈیوٹی لگا رکھی، حضور نے مجھے ڈیوٹی لگا رکھی کہ جب میرا عبداللہ آئے گا میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، وہ سردی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے۔ دیکھو عاشقوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عبداللہ رو رو پڑے، رو رو پڑے، ہمک ہمک کر روتے ہیں۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، جانیں گے کہ نہیں جانیں گے، یہ تو تیرے آنے کو بھی دیکھتے ہیں، کس حال میں آ رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اپنا کمبل دیا محبوب نے، پھر پتہ نہیں وہ رات جناب عبداللہ کی کیسے گزری وہ تو وہ جانے۔ البتہ اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ صبح جب آئی، بلال حبشی نے اذان پڑھی تو عبداللہ کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے، اور جو دروازے سے آتا دیکھتے اب وہ آئیں گے، اب وہ آئیں گے، اب وہ آئیں گے، اب وہ آئیں گے۔ سب آ گئے، صفیں جم گئی، ستاروں کی انجمن سج گئی، لیکن وہ آئے نہیں، کیونکہ دروازے کی طرف سے عبداللہ دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں بلال نے اقامت پڑھی تو وہ حجرہ عائشہ سے اس طرح سے نمودار ہوئے جیسے بدلی سے 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک ہلکا سا استعارہ ہے، ورنہ حقیقت میں چاند کی حیثیت اور اوقات کیا، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے ان کی ایک جھلک دیکھی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، پتہ نہیں کیسے سنبھالا، کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا، نماز کیسے مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جب نماز پوری ہوئی تو میرے آقا مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور سب پہ نظر ڈالی۔ عبداللہ سوچنے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، کیسے تعارف کراؤں گا، کیسے تعارف کراؤں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ ایسے میں آقا نے سب پہ نظر ڈالی اور کمبل میں چھپے ہوئے عبداللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، عبداللہ کیسے ہو؟ عبداللہ رو پڑے، قدموں سے لپٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، جو کہہ سکانا لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی۔ اللہ اللہ، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں میرے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آقا نے کہا عبداللہ فکر نہیں کرنا، یہ تیرا ہی گھر ہے، تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں کہیں جانا نہیں۔ دیکھو گھر سے کہا تھا نا اب آنا نہیں، گھر والوں نے کہا آنا نہیں، حضور نے مانگنے سے پہلے کہا کہیں جانا نہیں، تو یہی رہے گا، یہی تیرا کنبہ ہے، یہی تیرا قبیلہ ہے، تو نے یہی رہنا ہے۔ عبداللہ کے توارے نیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ رہنے لگے۔ اب بڑے ناز اٹھاتے ہیں آقا، صحابہ سب نا، چھوٹی عمر کے تھے، ناز اٹھاتے ہیں، سب ناز اٹھاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ سے کچھ ہو گیا، فاروق اعظم نے بہت ڈانٹ دیا زور سے۔ پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں کسی نے ڈانٹا فاروق اعظم۔ حضرت عبداللہ نے سوچا آج میں حضور کا سامنا نہیں کروں گا، اگر سامنا کیا تو برداشت نہیں ہو پائے گا اور میں رو پڑوں گا، روؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو، تو فاروق اعظم اتنی بڑی ہستی کی شکایت کرنی پڑے گی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹا کسی چیز پر تو کہا سامنا نہیں کروں گا۔ ایسے میں حضور آ کے بیٹھ گئے، یہ پیلر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے، حضور کو نہیں دیکھنا آج ورنہ برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے لیے سب چھوڑ کے آئے تھے، اب اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو اتنا سب کچھ قربان کیا تھا، پھر دیکھا، جیسے ہی دیکھا رو پڑے اور خوب روئے۔ آقا نے کہا عبداللہ رو رہے ہیں، اگر حضور بلا بھی لیتے تو بھی ان کی معراج تھی، لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے۔ عاشقوں کا کیسا خیال فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام منبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر منبر چھوڑ کر ان کے پاس گئے، کیوں رو رہے ہو؟ سینے سے لگایا، ہمک ہمک کر روئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ نہیں بتایا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا آقا میں نے انہیں ڈانٹا ہے، اس بات پر ڈانٹا ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ کیوں ڈانٹا؟ اس لیے ڈانٹا، جو بات پہ ڈانٹا تھا وہ بس صحیح ڈانٹا تھا، لیکن آقا نے فرمایا عمر اسے نہ ڈانٹنا، یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اسے نہ ڈانٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے بڑی قربانی دے کر آیا ہے۔ پھر ان کی بڑی لمبی زندگی کی کہانی ہے، اینڈ یہ ہوتا ہے عاشقوں کو انعام کیا ملتا ہے، سچے عاشقوں کو، وفاداروں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اینڈ جنگ تبوک کا موقع ہے،
جنگ تبوک میں آقا گئے صحابہ کو ساتھ لے کر، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے۔ اب یہ روایت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تبوک میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، اچانک گھبراہٹ ہوئی، میں اٹھا، میرے دل نے چاہا آقا سے ملوں۔ آقا کے خیمے میں گیا، آقا نہیں تھے۔ صدیق کے خیمے میں گیا، صدیق نہیں تھے۔ فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، فاروق اعظم بھی نہیں تھے۔ جب کوئی نہیں تھا خیمے میں ڈرا، یا اللہ خیر ہو، کوئی نظر نہیں آتا۔ تو میں جیسے ہی خیمے سے باہر نکلا فاروق اعظم کے، تو دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے اور بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں دوڑا وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ عبداللہ جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، وصال ہو گیا ان کا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو صحابہ نے کہا آقا مدینے کا دستور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کو نہلاتے ہیں اور کفن پہناتے ہیں۔ آقا عبداللہ کو کون نہلائے گا؟ اس کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کو ابو بکر عمر غسل دیں گے۔ ہائے ہائے کیا مقدر ہے، دونوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، سرکار نے فرمایا لیکن عبداللہ کی قبر میں اتارنے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے، میں کہتا بالکل آتے ہیں، لیکن جو سچا عشق کر لے عاشق کے آنے سے پہلے خود جلوہ گری ہو جاتی، سہارا دینے کے لیے، سنبھالنے کے لیے۔ آقا قبر میں اترے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے ان کو یوں اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، ہائے ہائے ہائے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کہتے ہیں مشعل جل رہی تھی، اس مشعل کے اندر عبداللہ کا چہرہ بھی دکھ رہا تھا اور میرے آقا کا خوبصورت چہرہ بھی مزید حسن و جمال کا مزید پیکر دکھ رہا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے اور وہ آنسو داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پہ ٹپک رہے تھے۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کسی پہ کبھی رشک نہیں کیا کیونکہ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اس دن مجھے رشک آ رہا تھا، کاش اس عبداللہ کی جگہ عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہو گیا ہوتا اور عبداللہ حضور کی ہاتھ میں اس طرح ہوتا۔ جب حضور کے آنسو ان کے چہرے پہ اور کفن پہ آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کیا مقدر کا دھنی ہے کہ کوئی اپنے کفن میں کوئی نیکی لے جائے گا، لیکن عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اپنے کفن میں رسول اللہ کے آنسوؤں کی سوگات لے کر جا رہا ہے، آنسوؤں کے قطرے لے کر جا رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنے آقا کے لبوں کو جنبش دیکھی تو مزید میں نے دل پکڑ لیا۔ اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ آقا نے عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا مولا تو گواہ رہنا میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو۔ یہ ہے عاشقوں کی داستان۔ مسلمانوں آج ہم عشق کی بات کرتے ہیں لیکن عشق ہم ویسا نہیں کرتے جیسا عشق کا مطالبہ ہے۔ اتنی بڑی کانفرنس میں آئے، آج سے عہد کرو کہ صحابہ نے سب چھوڑ دیا حضور کے لیے، ہم بھی کم سے کم گناہ چھوڑ دیں حضور کے لیے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔